بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الیہود والنصارى ومن تبعہم۔ ناچیز ابو معاویہ غیور اہل اسلام کی خدمت میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی بارے میں شیعہ حضرات کی تضاد بیان کرنا چاہتا ہے۔ تمام شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین کی والدہ کسریٰ بادشاہ کی بیٹی ہیں جو لونڈی بن کر مان غنیمت میں آئی تھیں۔ اب یہ بی بی پاک کس زمانے میں لونڈی بن کر آئیں، اس میں شیعہ مذہب کے مجتہدین کا آپس میں اختلاف اور تضاد بیانی ہے۔ شیعہ مذہب کی مشہور بات میں سے مسلمات میں سے یہ ہے کہ ان کے نزدیک 12 امام خصوصاً یہ معصوم ہیں، اور ان کے مذہب کی مشہور 4 کتابیں ہیں: کافی، تہذیب الاحکام، استبصار، من لا یحضرہ الفقیہ۔ اور سب سے معتبر کتاب اصول کافی ہے۔ لکھنؤ سے جو طبع ہوئی ہے اس کے شروع ورق پر امام مہدی، جو ان کے عقیدے کے مطابق غار میں روپوش ہیں، ان کا فرمان لکھا ہے: الکافی کافٍ لشیعتنا، کافی ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے۔ اب کافی کا مصنف ثقۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، جس کی وفات 328 یا 29 ہجری کو ہے، دارالکتب الاسلامیہ ایران سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد پہلی ہے، صفحہ 466 ہے۔ کتاب الحجت، باب مولد علی بن الحسین علیہ السلام پر لکھتا ہے: ولد علی بن الحسین فی سنۃ 38، امام زین العابدین 38 ہجری کو پیدا ہوئی ہے۔ وقبض فی سنۃ 95 اور 95 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ وَلَهُ 57 سنہ، اور آپ کی عمر شریف 57 سال تھی۔ وَأُمُّهُ سلامہ بنت یزدجرد بن شہریار بن شیرویہ بن کسریٰ، اور کانا یزدجرد آخر ملوک الفرس، آپ کی والدہ کا نام سلامہ ذکر کرتا ہے جو یزدجرد کی بیٹی ہیں، اور یہ یزدجرد جو ہے فارس کا آخری بادشاہ تھا۔ اب پہلی حدیث لکھتا ہے یہاں پر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم غیظ المنافقین خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ شریف میں یہ لونڈی بن کر آئیں، اور حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ان کو اختیار دیا گیا، تو انہوں نے وضعت یدا علی راس الحسین، انہوں نے امام حسین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فقال لها امیر المومنین ما اسمک، امام نے پوچھا حضرت علی نے کہ تیرا نام کیا ہے اس عورت سے، تو فقالت جہان شاہ، اس نے کہا جہان شاہ۔ فقال لها امیر المومنین بل شہر بانو، آپ نے فرمایا تیرا نام شہر بانو ہے۔ پھر آپ نے امام حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، تیرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، یہ تیرے لیے ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گی جو تمام روئے زمین سے بہتر ہوگا۔ تو اس نے فوالدت علی ابن الحسین، تو انہوں نے اس بی بی نے، یعنی اس بی بی کے پیٹ سے پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ یہ روایت ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کی کنیت ہے ابو جعفر۔ تو کافی کی روایت جو ہے، اس کے راوی جو ہیں بیان کرنے والے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں لونڈی بن کر آئی تھیں، یہ ہیں امام محمد باقر، جو شیعہ مذہب کے 5ویں امام ہیں۔ اب شیعہ مذہب کی دوسری کتاب، ان کا محدث گزرا ہے
رئیس المحدثین ابو جعفر محمد بن علی بن حسین ابن بابویہ قمی المعروف شیخ صدوق جس کی وفات 381 میں ہے، اور اس کی مشہور کتاب ہے اصول اربعہ میں ما لا یحضر الفقیہ، اور یہ دوسری کتاب ہے عیون و اخبار الرضا۔ امام معصوم شیعہ کے نزدیک جو 8ویں ہیں، علی رضا جو امام موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، ان کے حالات پر کتاب ہے، ان کی خبریں جمع کی گئی ہیں۔ احادیث جز 2 ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 129 ہے۔ یہاں پر امام علی رضا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سہل بن قاسم کو امام علی رضا نے فرمایا، وہ خراسان کے اندر، کہ ان بیننا و بینکم نسبا، ہمارے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے حضور؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عامر جب انہوں نے خراسان کو فتح کیا تو یزدجرد بادشاہ کی 2 بیٹیاں ان کے ہاتھ آئیں لونڈی بن کر مال غنیمت میں، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجا، تو آپ نے ایک جو وہ شہزادی تھی امام حسن کو دی، دوسری امام حسین کو، تو دونوں حالت نفاس کے اندر فوت ہو گئیں، اور امام حسین کی جو حصے میں آئی تھی لونڈی، وہ انہوں نے جب حضرت علی بن حسین یعنی علی زین العابدین پیدا ہوئے تو اس وقت وہ وفات پا گئیں۔ تو اب اس روایت کے راوی جو ہیں امام علی رضا ہیں، جو شیعہ مذہب کے 8ویں معصوم امام ہیں۔ کافی کے مطابق امام باقر معصوم کے مطابق یہ لونڈی پاک حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں آئیں، اور ان کے مطابق امام علی رضا کے مطابق سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں آئیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوا ان پر کہ تم تو حضرت عمر اور عثمان کی خلافت کو خلافت غاصبہ اور ناحق تسلیم کرتے ہو، اور بقول تمہارے چوتھے معصوم امام کی امی ان خلفاء کے دور حکومت کی فتوحات میں آئیں۔ اس سے تو تمہارے باطل عقیدے کی جڑ اکھڑ جاتی ہے، کیونکہ اگر ان کی خلافت ناحق تھی تو مال غنیمت بھی ناحق ہوا، اور مال غنیمت میں سید زین العابدین کی امی جان ہیں، پھر ان کو بھی ناحق کہنا پڑتا ہے۔ جب انہیں معاذ اللہ ناحق کہو گے تو امام صاحب زین العابدین کے بارے میں تمہارا کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو۔ حضرت عمر و عثمان کی خلافت کو لازمی تمہیں حق ماننا پڑے گا، اور حق ہے، ورنہ اہل بیت اور خصوصاً ائمہ معصومین کی توہین و گستاخی لازم آتی ہے۔ دوسرا تم کہتے ہو کہ خلفائے ثلاثہ آل رسول کا حق کہا گئے، جبکہ امام باقر اور امام علی رضا کی زبانی پتہ چل رہا ہے کہ حضرات علی اور امام حسنین کریمین کے ساتھ صحابت و انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حق خانہ دور کی بات، وہ تو آل بیت رسول کو اپنی طرف سے مال غنیمت سے حصہ عطا فرماتے تھے۔ اب مشہور بات ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب شیعہ حضرات سے نہ تو ان باتوں کا جواب بن سکا اور نہ ہی اپنے غلط عقیدے سے توبہ نصیب ہوئی، تو بجائے حق تسلیم کرنے کے اپنے ہی مذہب کے مجتہدین اور ائمہ معصومین کی روایات کو رد کر دیا، اور ایک تیسرا جھوٹ کاڑ لیا۔ وہ ہے شیعہ مذہب کے 5ویں صدی کے مجتہد شیعہ شیخ مفید، جس کی کتاب ہے الارشاد۔ اب الارشاد پر وہ لکھتا ہے کہ، اور یہ الارشاد والا شیخ مفید کون ہے؟ جو 338 ہجری کو پیدا ہوا اور 413 کو فوت ہوا، اور اس کے بارے میں یہ اپنے زمانے کا امام العصر تھا۔ انتہت ریاست الطائفۃ الامامیہ فی وقت ہی الیہ، یہ لکھتا ہے ارشاد کے اندر کہ امام زین العابدین کی امی جان جو ہیں یہ حضرت مولا علی کے زمانے میں لونڈی بن کر آئیں۔ جب حریث بن جابر وہ لے کر آئے 2 شہزادیاں یعنی یزدجرد کی، تو ایک دے دی امام حسین کو، اس سے زین العابدین پیدا ہوئے، دوسری دے دی سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کو، اس سے قاسم پیدا ہوئے۔ تو یہ زین العابدین اور قاسم یعنی مولا علی کے پوتے اور حضرت صدیق اکبر کے پوتے
آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ پھر اسی سے شیخ مفید کی اتباع کرتے ہوئے طبرسی نے اعلام الورا کے صفحہ 260 پر زین العابدین کے حالات میں وہی بات جو بغیر سند کے ہے، اور جبکہ یہ جو کتاب ہے اعلام الورا اس کے بارے میں شیعہ لکھتے ہیں ان ھذا الکتاب ربیع الشیعہ، یہ تو شیعوں کی بہار ہے۔ پھر 7ویں صدی کا مجتہد علی بن عیسیٰ اربلی حقاری، اس نے کشف الغمہ کے اندر امام زین العابدین کے ذکر میں وہی عبارت شیخ مفید نقل کر دی۔ اب انہوں نے یہ قصہ حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا کہ ان کے دور خلافت میں زین العابدین کی والدہ لونڈی بن کے آئی۔ یہاں مقام غور ہے کہ اصول کافی میں سند کے ساتھ امام باقر نے حضرت عمر کے زمانے والا واقعہ نقل کیا، اور شیخ صدوق نے سند کے ساتھ حضرت امام علی رضا کی زبانی حضرت عثمان غنی کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا۔ اور یہ پچھلے شیعہ مفید وغیرہ بے سند قول اور بغیر کسی امام کے حوالے کے مولا علی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اب انہی کا شاگرد ہے، طبرسی کا بھی شاگرد ہے ابن شہر آشوب، اس نے مناقب کے اندر پھر یہی بات سیدنا فاروق اعظم کے طرف منسوب کی اور کہا کہ خطبہ جو دیا تھا اس نکاح کا سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ پھر اسی طبرسی کا دوسرا شاگرد ہے جس کو یہ بولتے ہیں مرحوم علامہ قطب الدین راوندی، جس کی وفات 573 ہجری کو ہے۔ اس کی کتاب ہے کتاب الخرائج والجرائح، اس کا ترجمہ فارسی ہوا ہے جلوہ اعجاز معصومین۔ اس میں یہ لکھتا ہے پھر اپنے استاد کی مخالفت کرتے اور صحیح بات کرتے ہوئے کہ یہ امام محمد باقر کی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بی بی پاک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آئی تھیں۔ اب سنیے ملا باقر مجلسی کی۔ ملا باقر مجلسی نے جب اصول کافی کی شرح کی مرات العقول کے نام سے، تو اس کی جلد 6 پر اس نے شیخ صدوق والی روایت نقل کی جو عیون الاخبار کے حوالے سے پہلے بتا چکا ہوں۔ اب آگے کہتا ہے وَأَقُولُ هَذَا الْخَبَرْ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، کہتا ہے یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ پیچھے راوندی کے حوالے سے اس نے حضرت فاروق اعظم والی بات لکھی، آگے پھر اس نے حضرت عثمان غنی والی بات لکھی، آگے اپنا فیصلہ دیتا ہے کہ حضرت عثمان غنی والی جو بات ہے یہ زیادہ حق اور صواب کے قریب ہے۔ لیکن جلاء العیون تاریخ چہاردہ معصوم جو ہے اس کے صفحہ 832 پر لکھتا ہے ملا باقر مجلسی، پیچھے ذکر کرتا ہے امام علی رضا کی روایت کہ ابن بابوی بسند معتبر از امام رضا روایت کرداست، کہ ابن بابوی یعنی شیخ صدوق جو ہے امام علی رضا سے روایت کرتا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ خراسان جب فتح ہوا سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں تو اس وقت یہ 2 لونڈیاں آئیں۔ آگے کہتا ہے مؤلف گوید کہ این حدیث مخالفت دارد بانچ گذشت در فصل اولاد امام حسین کے شہربانو را در زمان عمر آوردند و شاید یکے از راویان اشتباہ کردہ باشند و آن روایت کی در آن جا مذکور شد اشہر و اقواست، چنانچہ کتب راوندی بسند معتبر از امام محمد باقر روایت کرداست کہ چون دختر یزدجرد بن شہریار آخر بادشاہان عجم را برائے عمر آوردند
و داخل مدینہ قدن، آگے پوری روایت لکھتا ہے۔ تو یہاں پر جلال العیون کے اندر اس نے لکھ دیا ہے کہ حضرت عمر والی جو بات ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور اصول کافی کی شرح میں لکھتا ہے حضرت عثمان والی بات زیادہ قریب ہے، حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ینابیع المودت والا شیعہ ابراہیم کندوزی وہ لکھتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی والی بات کہ حضرت عثمان کے زمانے میں آئیں دو بہنیں، ایک کا نام تھا شہر بانو، دوسری کا نام تھا کیہان بانو، تو آپ نے ایک امام حسین کو دے دی، اسے علی اصغر پیدا ہوئے، فتزوج الحسین شہر بانو فولدت لہو علی الاصغر وتزوج محمد بن ابی بکر کیہان بانو فولدت لہو القاسم۔ تو حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ جس کا نکاح ہوا اسے قاسم پیدا ہوئے۔ اور پھر ان کا آخری شیعہ جو ہے یعنی ناسخ التواریخ والا، اس نے حضرت سجاد کے حالات میں جو لکھی ہے جلد، اس کے شروع میں حضرت عثمان غنی والی بات لکھتا ہے، اور پھر کتب راوندی کی کتاب خراج کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم کی بات لکھتا ہے، لیکن اس نے فیصلہ کوئی نہیں دیا۔ بہرحال ان کی باتوں سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یا تو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں وہ لونڈی بن کر آئیں، اور یا حضرت عثمان غنی کے، لہذا شیخ مفید اور طبرسی اور کشف الغمہ والے کا حضرت علی کی طرف اس واقعے کو منسوب کرنا، اور پھر اس سے 14 ستارے کتاب کا مصنف نجم الدین قراروی پشاوری کذاب، اس نے حضرت علی کی طرف جو روایت منسوب کی، یہ سب ان کا کذب اور جھوٹ ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یا تو وہ شہزادیاں حضرت عمر کے زمانے میں آئیں یا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، کیونکہ سن 22 ہجری کو جب فارس فتح کیا سیدنا فاروق اعظم نے، تو یہ کسریٰ کا بادشاہ یزدجرد بھاگ کر خراسان کی طرف چلا گیا۔ پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 31 ہجری کو جب خراسان پر حملہ ہوا تو یہ کافر اعظم قتل ہو گیا، مارا گیا، جس کے بارے میں مسلم شریف کی صحیح حدیث میں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسریٰ قتل ہو جائے گا تو لا کسریٰ، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، لا کسریٰ بعد کسریٰ، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا مال و دولت تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو معلوم ہوا کہ یہ کفر کا جو مرکز تھا فارس، کسریٰ جو اس کا بادشاہ تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے وہ فتح کیا علاقہ، اور پھر سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں اس کافر کو واصل جہنم کیا گیا۔ تو ان دو صحابہ کرام اور دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں اور مولا علی کے اماموں کے زمانے میں یہ شہزادیاں آئیں، تو سیدنا امام زین العابدین کی اماں جان یہ خلفائے ثلاثہ میں سے 2 خلیفوں کے زمانہ میں مال غنیمت میں آئیں، تو امام زین العابدین دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ثابت ہوا کہ جو صحابہ کی طرف بکواسات منسوب کی جاتی ہیں کہ اہل بیت کا حق کھا گئے تھے فلاں، یہ سب یہودیوں اور ان کی ناپاک نسل کی بکواسات ہیں، حقیقت بالکل نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔